بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خمس اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ مال حلال جو حرام سے مل جائے اس پہ سے خمس نکالنا واجب ہے۔ یہ تو ہے اصل موضوع۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ فرض کریں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا کتنا مال ہے اور وہ ایک جگہ رکھا ہوا تھا روپوں کی صورت میں، یا سابقہ دور کی مثال رکھ لیں کہ جب لین دین روپے یا کرنسی کے ذریعے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ سونے اور چاندی کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ اور اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے یہاں خمس سونے اور چاندی کے سکوں پر نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے سکوں پر سے زکوٰۃ ہے، اور کرنسی جو آج کل استعمال ہو رہی ہے اس پہ سے خمس نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بانڈ ہیں یا شیئرز ہیں تو ان پہ سے بھی خمس نکلے گا، اور یہ بانڈ اور شیئرز اور کرنسی سابقہ دور میں نہیں تھی، لیکن آج یہ ایک مال کی خاص صورت ہے۔ لہٰذا جب بھی کہا جائے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے کرنسی پہ سے تو اس کے معنی ہے کہ خمس وہ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ واجب ہے ہمارے ہاں سونے اور چاندی کے سکوں پر سے، یعنی درہم اور دینار پر سے۔ تو یہ تو ایک ہم نے ضمنی گفتگو کر دی تاکہ یہ موضوع کلیئر رہے۔ فرض کریں کہ سابقہ دور میں درہم یا دینار ایک جگہ سامنے ہمارے رکھے ہوئے تھے اور اسی دوران کسی نے لا کے درہم اور دینار ملا دیے کہ جو حرام کے تھے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں سے ہمارے کتنے ہیں اور حرام کے کتنے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کا خمس نکالا جائے گا، اس کے بعد باقی ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ہے اصل مسئلہ کہ جس کو مثال کے ذریعے سے بیان کیا۔ آج کے دور میں اگر بینک میں کسی کے پیسہ رکھا ہے تو یہ کام بہت آسان ہو چکا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون سا پیسہ اس نے ڈالا، کون سا پیسہ کسی اور نے ڈال دیا، تو وہ تو معلوم ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ہمارے بینک میں کسی نے ہمارے اکاؤنٹ میں کسی حرام کام کرنے والے نے پیسہ ڈال دیا۔ ابھی حرام کام کرنے والے کون؟ فرض کریں کہ فلم ڈائریکٹر، کوئی میوزیشین یا گانے والا یا رقص اور موسیقی کرنے والا، اس نے کچھ پیسے بھیج دیے، تو ہم بڑے آرام سے اندازہ لگا سکتے ہیں، بینک سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں کس کس نے پیسے بھیجے ہیں، اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ پیسے حرام کے اس شخص نے بھیجے ہیں تو وہ تو ہم نکال سکتے ہیں۔ تو بینک کی حد تک تو آج یہ مسئلہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن آج بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک دکان میں یا کہیں پر ڈراز میں پیسے تھے یا کسی گلے میں پیسے تھے اور کچھ پیسے لا کے ڈال دیے کسی نے حرام کے، اب وہ مال حلال حرام سے مل گیا۔ ڈال دیے سے کیا مراد؟ فرض کریں کہ ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا کہ جو ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کاموں میں اور وہ پیسے لا کے رکھتا ہے، اس نے کسی حرام آمدنی سے جو پیسے آئے تھے وہ لا کے اس طرح سے ڈال دیے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کتنے وہ کتنے ہیں، تو اب ہمیں خمس نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں پتا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہم نے گنے تھے کہ ہمارے پاس 50,000 تھے اس وقت ڈراز میں یا سیو میں یا گلے میں، اور اس وقت 75 ہو گئے ہیں، تو بہت واضح سی بات ہے کہ 25,000 حرام کے ہیں، وہ ہم نکال دیں گے۔ تو یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب معلوم ہی نہ ہو کہ حلال کے اور حرام کے پیسوں کا کیا ریشو ہے۔ اسی طریقے سے یہ معلوم نہ ہو کہ اس حرام مال کا مالک کون ہے۔ اب اگر حرام مال کا پتہ چل جائے تو وہ مال دینا ہوگا کس کو؟ کہ جس کا ہے، اور اگر معلوم نہ چلے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ حرام مال کو صدقے کی نیت سے کسی غریب کو دینا ہوگا۔ کس کی جانب سے صدقہ؟ جس کا یہ مال تھا۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے جس کا یہ مال تھا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جس کے ذریعے سے آیا تھا بلکہ جس کا یہ مال تھا۔ مثال کے طور پہ یہ مال ایک گانے والی یا گانے والے کے پاس تھا۔ اب کیونکہ گانا حرام ہے تو جو مال اس کے پاس آیا وہ حرام کا ہے۔ مال کس کا ہے جو اس کے پاس آیا؟ فرض کریں ایک شخص نے اسے اپنے گھر میوزیکل پروگرام میں پیسہ دیا تھا تو مالک در حقیقت وہ ہے۔
اب اگر یہ مال ہمیں پلٹانا ہو تو یا تو اس کو پلٹائیں گے جو اس کا اصل مالک ہے، اور اگر اس کے اصل مالک کا پتہ نہ ہو تو پھر ہم صدقے کے طور پہ دے دیں گے۔ اسی ضمن میں کچھ سوال جو ذہن میں آ سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوں، نیک کام یا دینی کام، اور کوئی حرام کام کرنے والا ہمیں پیسہ دے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں پیسہ دے اور اس کے مالک کا ہمیں علم ہو تو اس مالک تک پہنچائیں، اور اگر اس کے مالک کا علم نہیں ہے تو یہ پیسہ ہم اس گانے والے سے لے کر کسی بھی غریب اور مسکین و فقیر کو صدقے کی نیت سے دے سکتے ہیں۔ یہ تصور کہ یہ پیسہ نہ لیا جائے، کہا جائے گا یہ پیسہ صدقے کی نیت سے غریبوں پہ، مسکینوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو حضرات اس حرام کام میں یا کسی بھی حرام کام میں مبتلا ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ حرام کام سے بچیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کاموں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔